عالم کہتے ہیں، اور وہ ٹک ٹاک سے ہی فیم حاصل کیا انہوں نے، اور اب وہ مساجد میں جا کے درس بھی دیتے ہیں، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے ابھی بھی ٹک ٹاک ہے، اور وہ مساجد میں جا کر بھی وہی والے جوکس اور وہی والی ساری چیزیں کریک کرتے ہیں۔ علماء کرام کیا ٹک ٹاک کے اوپر، اب ہم جب ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ سر آپ یہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کی ویڈیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی فالوئنگ بڑھائیں ٹک ٹاک کے تھرو، اور اس کے بعد جب آپ اپنا میسج دیں گے اسلام کا، تو آپ کے لوگوں کو زیادہ پہنچے گا، اسپریڈ زیادہ ہوگا، اور زیادہ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ کیا ٹک ٹاک واقعی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ لوگوں کو یا علماء کرام کو اس کے اوپر آنا چاہیے؟ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو وائرل بڑا کرتا ہے۔ جو بھی کوئی بندہ ہے نا اس چیز سینیریو کو سمجھنے والا ہے، جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس کو یہ بات پتا ہے کہ سب سے زیادہ ویوز ٹک ٹاک دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی کنٹینٹ ہے آپ کا، سب سے پہلے آپ نے وائرل ہونا ہے، وہ اسلامک کنٹینٹ ہے یا کوئی بھی ہے، وہ سب سے پہلے پکڑتا ہی ٹک ٹاک کو ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ علماء اکرام ہیں وہ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں اور وہ آ کے اپنی نشریات جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہیں۔ اب نیت اللہ پہ ہے ان کی کہ وہ کیا نیت رکھتی ہیں، اب ان کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک شیطانی پلیٹ فارم ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جہاں شیطان نے اپنا بہت زیادہ اپنی غلاظت پھیلائی ہو، اپنا جال پھیلایا ہو، اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے نا تو میدان صرف خالی شیطان کے لیے رہ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جی جب تک ہم شیطان کا مقابلہ نہیں نہ کریں گے اس پلیٹ فارم پہ آ کے جہاں وہ کام کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک ہمارا دین کا کام نہیں پھیل سکتا۔ جیسا کہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ کوریا کے ہیں شاید شیخ، کہ وہ بارز میں جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور کچھ خواتین ہیں ان کے لباس کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان کو جا کے دوپٹے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بعد میں ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہوئی تھیں۔ تو جب آپ اس جگہ پہ کام نہیں نہ کرتے، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ بازاروں میں جاتے تھے نا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بری جگہ ہے وہ بازار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کھڑے ہو کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ مکہ بیت اللہ کے ارد گرد اس وقت بازار ہوتے تھے، وہاں کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جدید جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ اس دور کا تقاضا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں نہ کریں گے، اس جگہ پہ آ کے شیطان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، علماء کرام اپنی لمٹ میں لے کے رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لمٹس کو کراس کرتے ہیں نا وہ عالم نہیں ہوتے، یہ بھی بات ہے، وہ عالم نہیں ہوتے۔ جو علماء کی کمیونٹی ہے وہ ان کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ کام درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں اس پرسنالٹی کا نام نہیں لوں گا، وہ مشہور ہی ٹک ٹاک سے ہوئے ہیں، اور خواتین نے کچھ پارٹیکولر ایک ایسا طبقہ تھا، ان لڑکیوں نے ان کی وائس کو پیچھے لگا کے ساتھ لپسنگ کی ہے، لپسنگ کر کے ان کو وائرل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسٹیج پہ آ کے جہاں پہ دینی پروگرام ہوتا ہے وہاں بھی وہی ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پب جی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادھر سے آیا ادھر سے آیا، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی۔ تو یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، دین کا کام الگ ہے۔ ٹک ٹاکر جو علماء ہیں وہ ایک الگ کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ہمیشہ ان ٹک ٹاکر علماء کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور ان کو روکتے ہی ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ گٹ والا میں ایک پارک ہے، وہاں پہ ایک مشہور ادارہ فیصل آباد کا، اس جگہ پہ علماء کا پروگرام تھا، اس بندے کو وہاں پہ بلایا گیا، بڑے بڑے بزرگوں نے بیٹھ کے کہا کہ بیٹا جس پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے ہو نا اس وقت، جتنی پاپولیرٹی آپ کی ہے، آپ پولیس والوں کے جو نا آفیسز میں جاتے ہو، آپ کمیونٹیز کالجز میں جاتے ہو، وہاں جا کے آپ باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ آپ جو کام کر سکتے ہو نا وہ ہم نہیں کر سکتے، اس بات کو سمجھو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، کیوں؟ کیونکہ ان کا فیم ٹوٹ جانا تھا نا۔